ان سے درخواست ہے کہ دو تین ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے، جو سنے جا چکے ہیں، جن سے بحث ہو چکی ہے، فوجی عدالتوں کا مثال کے طور پر اس پہ بحث ہو چکی ہے، زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی، سارے ججوں نے ساری بحث سن لی ہے۔ اسی طرح وہ امینڈمنٹس کا جو پٹیشن ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں، ان کو بالکل نپٹانا چاہیے۔ ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے، ہمارے خلاف کرے، پر فیصلہ کر کے جائیں، بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو، نئے سرے سے سب کچھ۔ اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے میں، اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے، یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے، فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف، پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے۔ آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے، اور کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتیں۔ یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے، قوم بہت تذبذب میں ہے فوجی عدالتوں پہ، قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ، جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں، وہ کہیں بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے، پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ان معاملات، ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے دے جائیں گے، اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، یہ ذرا سنیے گا، بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا، تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا، اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا، اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے۔ یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے، یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے، مریم نے بھی، اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے، اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے، مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے، اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے، نہ ہم نے اسے رکھا ہے، یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے۔ لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا۔ اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے، یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے، کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر
اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا، نہ اس نے انگیج کیا ہے، نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے، میرے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو بھی. اس میں میں ایک چیز اراد کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا، اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا، یہ ضابطہ، یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے، اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے، یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا. اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا، چور 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 چور، سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے، اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر. اور کوئی بچانے بھی آئے، کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے، اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا اور مریم نے. یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہرزہ سرائی ہوئی ہے، ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا، اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا، بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا، جن کو کچھ ہو گیا، جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی، تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے، دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں. ایک خانہ جنگی ہوئے گی، طوائف الملوکی ہوئے گی، ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے، دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ. خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں، کوئی نہیں، پر اگر مریم کو، نواز شریف کو، چیئرمین بلاول کو، آصف علی زرداری کو، عمران خان کو، ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی، گاڑیاں جل رہی تھی، سارے شاہراہیں بند تھیں اور تھانے جل رہے تھے، تحصیلیں جل رہی تھیں، گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی، تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے. یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ، اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم، شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی، میں ان کے لاکھ مخالف ہوں، کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی
ضمانت ہے پاکستان کی، اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی، اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی، جن میں عمران خان ایک ہے، جن میں چیئرمین بلاول ہے، آصف زرداری ہے، مریم ہے اور نواز شریف ہے اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے، شور شور تھوڑا سا پڑے گا، لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے. پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ دار ہی نہیں ہوں گے، یہ ملزم ہوں گے.